Desktop environment. Objectives. اس لیسن میں آپ پڑھیں گے کہ آئیکونس کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں، کس طرح آئیکونس کو ڈیسک ٹاپ پر موو کر سکتے ہیں۔ آپ اس لیسن میں یہ بھی سیکھیں گے کہ بیسک ڈیسک ٹاپ آئیکونس کون سے ہیں۔ آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ ڈیسک ٹاپ ونڈو کے کون کون سے حصے ہیں، کسی بھی ونڈو کو چھوٹا اور بڑا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ورکنگ ود آئیکونس۔ آئیے اب ہم ڈیسک ٹاپ پر بنے ہوئے آئیکونس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی آئیکن پر کلک کرنے سے وہ آئیکن سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے کسی آئیکن کو اس کی جگہ سے ہلا کر دوسری جگہ لے جانا ہو تو ہم کیا کریں؟ ایسا کرنے کے لیے ماؤس پوائنٹر کو ہم آئیکن کے اوپر لے کر جائیں گے۔ دیکھیے، اب ہم نے ماؤس کا لیفٹ بٹن دبایا ہے۔ اب اسے دبائے ہوئے ہم آئیکن کو ڈریگ کرتے ہوئے ڈیسک ٹاپ کے دوسرے حصے پر لے جا رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے آئیکن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا ہے۔ اب ہم کچھ ڈیسک ٹاپ آئیکونس کی پہچان کر لیتے ہیں۔ ڈیسک ٹاپ پر آپ کمپیوٹر کا آئیکن دیکھ سکتے ہیں۔ اس آئیکن میں ایک کمپیوٹر بنا ہوا ہے۔ عام طور پر یہ آئیکن صرف کمپیوٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ہم اپنے کمپیوٹر میں موجود ہر ڈیوائس کا پتہ چلا سکتے ہیں اور اس کو بآسانی استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں کمپیوٹر کا آئیکن پورے کمپیوٹر کو یوز کرنے کے کام آتا ہے۔ ریسائیکل بن۔ ڈیسک ٹاپ پر ہی ہمارے سامنے ایک اور آئیکن ہے جس کے نیچے ریسائیکل بن لکھا ہوا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بن کا مطلب ٹوکری ہے اور ریسائیکل کا مطلب ہے کسی چیز کو دوبارہ استعمال کے لائق بنانے، یعنی اگر کوئی چیز ضائع ہو چکی ہے تو اس چیز کو دوبارہ استعمال کے لائق بنانا۔ اسی لیے ریسائیکل بن وہ جگہ ہے جہاں ایسی فائلز وغیرہ رکھی جاتی ہیں جن کو بعد میں بھی استعمال کرنا پڑ جائے مگر جن کی فی الحال ضرورت نہ ہو، یعنی یہ ریسائیکل بن ہمارے لیے ایک ردی کی ٹوکری کی مانند ہے۔ جب کوئی فائل یا فولڈر ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ریسائیکل بن میں جاتی ہے اور ہم اسے ریکور بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے کمپیوٹر سے کسی فائل کو نکالنا یا مٹانا چاہتے ہوں، یعنی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہوں، اور ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ اس فائل کی ہمیں بعد میں ضرورت ہوگی یا نہیں، تو ہم اس فائل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور کمپیوٹر خود بخود اس فائل کو ریسائیکل بن میں ڈال دیتا ہے تاکہ اگر بعد میں ہمیں اس فائل کی ضرورت پڑے تو ہم ریسائیکل بن سے اس فائل کو نکال سکیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بار بار فائل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ فائل کیا ہوتی ہے یہ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں۔ ہم اپنے ڈیسک ٹاپ پر کسی آئیکن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں۔ کمپیوٹر آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی آپ اس فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ فائل کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم یس پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسائیکل بن کے آئیکن میں کچھ کاغذ بنے ہوئے ہیں۔ اب ہم ریسائیکل بن پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ جو ونڈو ہمارے سامنے آئی ہے اس کے ایڈریس بار میں ریسائیکل بن لکھا ہوا ہے۔ ہمارے سامنے وہی فائل پڑی ہوئی ہے جو ہم نے اپنے ڈیسک ٹاپ سے ڈیلیٹ کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ڈیلیٹ کی ہوئی فائل ہمارے کمپیوٹر سے غائب نہیں ہوئی بلکہ ریسائیکل بن میں آ گئی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈیلیٹ کی ہوئی فائل کو اپنے کمپیوٹر سے نکال دیں۔ اس کے لیے ہم مینیو بار میں بنے ہوئے بٹن جس پر ایمپٹی دا ریسائیکل بن لکھا ہوا ہے اس پر کلک کرتے ہیں۔ کمپیوٹر نے ہمارے سامنے ایک میسج باکس دے دیا ہے جس میں وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ہم واقعی اس فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یس پر کلک کرنے سے فائل ہمارے کمپیوٹر سے نکل جائے گی اور نو پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے سے یہ میسج باکس ہٹ جائے گا۔ ہم نو پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس فائل کو واپس وہیں لے جانا چاہتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو ڈیلیٹ کیا تھا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ریسائیکل بن میں ایک سے زیادہ فائلز موجود ہیں اور کسی خاص فائل کو اس کی جگہ واپس لانا چاہتے ہیں تو مطلوبہ فائل پر کلک کر کے
उसे सेलेक्ट करें। आप देखेंगे कि मेन्यू बार में रीस्टोर दिस आइटम के ऑप्शन मौजूद है। इस पर क्लिक करने से फाइल वापस अपनी जगह पर चली जाएगी। अगर आपने रिसाइकल बिन में मौजूद तमाम फाइल्स को रीस्टोर करना हो तो किसी भी आइटम को सिलेक्ट ना करें। तो आप देखें कि मेन्यू बार में रीस्टोर ऑल आइटम्स लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने से रिसाइकल बिन में मौजूद तमाम फाइल्स अपनी पहली वाली पोजीशन पर ले जा सकते हैं, जहां से हम इन फाइल्स को दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। जब हम रिसाइकल बिन को बंद करके वापस अपने डेस्कटॉप पर आए हैं तो जो फाइल हमने डिलीट की थी वो हमारे सामने पड़ी है। डायरेक्टरी ट्री। अब हम फोल्डर्स के बारे में कुछ मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इसके लिए हम रोज़मर्रा की एक मिसाल लेते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम तमाम काम कागज़ों पर करते हैं और फिर उन कागज़ात को महफूज रखने के लिए हम उनको फ़ाइल्स में डाल कर रखते हैं, और फाइल्स को महफूज रखने के लिए हम किसी दराज या अलमारी में रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम कंप्यूटर पर भी अपने किए हुए काम को फाइल्स की शक्ल में महफूज करते हैं और फिर फाइल्स को फोल्डर्स में डालकर रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कुछ कागज़ात हों जिनमें हमारे अखराजात यानी एक्सपेंसेस के बारे में कुछ तफसीलात लिखी हों, तो हम उन कागज़ात को एक फ़ाइल में डालकर रखेंगे और इस फ़ाइल का नाम एक्सपेंसेस रखेंगे। इसी तरह अगर एक फ़ाइल हमारी आमदनी यानी इनकम के बारे में है तो हम उस फ़ाइल का नाम इनकम रखेंगे। ये भी हो सकता है कि जिस दराज या फ़ाइल में हमने ये रखा है उस दराज का नाम फाइनेंसेस रख दें, ताकि बहुत सारे दराज़ों में से हमको मालूम हो कि किस दराज में एक्सपेंसेस और इनकम की फ़ाइल्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर हमने किसी दराज या अलमारी से कोई फ़ाइल निकालनी हो तो पहले हम अलमारी खोलते हैं, फिर दराज खोलते हैं, फिर बहुत सारी फ़ाइल्स में से अपने काम की फ़ाइल निकालते हैं। यानी अगर हम फाइनेंस के फ़ोल्डर में से एक्सपेंसेस की फ़ाइल निकालना चाहते हों तो पहले हम फाइनेंसेस की दराज खोलेंगे, फिर एक्सपेंसेस की फ़ाइल निकालेंगे। इसी तरह कंप्यूटर में भी पहले हम फ़ोल्डर्स खोलते हैं, फिर उसके अंदर मौजूद काफ़ी फ़ाइल्स में से अपनी काम की फ़ाइल निकालते हैं। इसी तरह जब हम बहुत सारे फ़ोल्डर्स के ज़रिए किसी फ़ाइल तक पहुंचते हैं तो हम एक पूरा पाथ इस्तेमाल करते हैं, यानी हम एक रास्ते के ज़रिए उस फ़ाइल तक पहुंचते हैं। कंप्यूटर की ज़ुबान में भी इस इस्तेमाल किए गए रास्ते को पाथ कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि किसी फ़ोल्डर के अंदर अगर मज़ीद फ़ोल्डर्स हों और उन मज़ीद फ़ोल्डर्स के अंदर कुछ और फ़ोल्डर्स हों तो हम किस तरह उन तमाम फ़ोल्डर्स को एक ही जगह पर देख सकते हैं। हम आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में भी बताते हैं। विंडो एक्सप्लोरर को फ़ाइल एक्सप्लोरर भी कहा जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर पहले से ही दी गई यूटिलिटी है, जहां हम अपने कंप्यूटर में मौजूद किसी भी फ़ाइल या डायरेक्टरी पर मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। इसके लिए हम दोबारा कंप्यूटर के आइकॉन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने कंप्यूटर की विंडो ओपन हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि विंडो के बाएं तरफ एक पैन है जिसमें इस कंप्यूटर की अहम डायरेक्टरीज और फोल्डर्स को दिखाया गया है। इन डायरेक्टरीज या फोल्डर्स में से अगर किसी पर क्लिक करें तो इस विंडो के दाएं तरफ बने हुए इस बॉक्स में इस डायरेक्टरी के आइटम्स आ जाते हैं। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि बाएं तरफ से कंप्यूटर सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसके नीचे और दाएं तरफ कंप्यूटर के अंदर लगी हुई हार्ड डिस्क नजर आ रही है। अब हम बाएं तरफ से न्यू वॉल्यूम डी पर क्लिक करते हैं तो हम इस हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद तमाम फाइल्स और फोल्डर्स को दाएं तरफ देख सकते हैं। दाएं तरफ से किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करके हम मेन्यू बार पर मौजूद मुख्तलिफ ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन रीनेम, ओपन, कॉपी, डिलीट वगैरह। फोल्डर आइकॉन। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि हम फोल्डर के आइकॉन को कैसे पहचानते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। हम अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक लिस्ट आ गई है। अब हम अपना माउस पॉइंटर न्यू के आइटम पर लेकर जाते हैं।
نیو پر ماؤس لے جاتے ہی ہمارے سامنے ایک اور لسٹ آ گئی ہے۔ یہاں سے ہم کچھ چیزوں کے آئیکونز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے اوپر فولڈر لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا آئیکن بھی بنا ہوا ہے۔ یہ آئیکن صرف فولڈرز کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح ہم باقی فائلز یا سافٹ ویئرز کے آئیکونز بھی بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ فولڈر کے آئٹم پر کلک کرنے سے ہمارے ڈیسک ٹاپ پر ایک نیا فولڈر آ گیا ہے۔ یہ آئیکن صرف فولڈرز کے لیے مخصوص ہے۔ اگر آپ کسی جگہ اس آئیکن کو دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ فولڈر ہے۔ کریٹ اے ڈیسک ٹاپ شارٹ کٹ آئیکن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیسک ٹاپ پر موجود کسی فائل یا فولڈر کا شارٹ کٹ کیسے بناتے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں جانا ہو اور منزل تک پہنچنے کے 2 یا زائد راستے ہوں اور ان میں سے ایک راستہ باقی راستوں سے چھوٹا ہو یعنی شارٹ کٹ ہو، تو آپ منزل تک پہنچنے کے لیے یقیناً شارٹ کٹ اپنائیں گے۔ اسی طرح کمپیوٹر میں بھی اگر آپ کسی فائل کو جلد ایکسیس کرنا چاہتے ہوں تو آپ شارٹ کٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کمپیوٹر کی ونڈو کھولتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوکل ڈسک سی پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ اب ہم پروگرام فائلز پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی آئیکن پر رائٹ کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک اور لسٹ آ جاتی ہے۔ اب ہم اس لسٹ میں موجود سینڈ ٹو پر اپنا ماؤس لے کر جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک اور لسٹ آ گئی ہے۔ اس نئی لسٹ میں موجود ہم دوسرے آئٹم پر کلک کرتے ہیں جہاں ڈیسک ٹاپ کریٹ شارٹ کٹ لکھا ہے۔ اب ہم اس ونڈو کو بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے ڈیسک ٹاپ پر ایک اور فولڈر بنا ہوا آ گیا ہے۔ جس پر کلک کرتے ہیں تو اس کا نام پروگرامز فائل شارٹ کٹ لکھا ہوا ہے۔ یہ دراصل لوکل ڈسک سی کے اندر موجود پروگرام فائل کے فولڈر کا شارٹ کٹ ہے۔ اسی طرح ہم کسی بھی فائل یا فولڈر کا شارٹ کٹ بنا سکتے ہیں، چاہے وہ فائل یا فولڈر ہمارے ڈیسک ٹاپ پر ہو یا ہمارے کمپیوٹر میں کسی بھی جگہ پر موجود ہو۔ ریسائز اینڈ اسکیل اے ڈیسک ٹاپ ونڈو۔ ہم ڈیسک ٹاپ ونڈو کی بیسک پراپرٹیز پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ آئیے اب ہم ڈیسک ٹاپ ونڈو کو اپنی مرضی کے مطابق بڑا یا چھوٹا کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم دوبارہ کمپیوٹر کی ونڈو کھولتے ہیں۔ کمپیوٹر کی ونڈو کھولنے کے بعد ہم اپنے ماؤس کو ونڈو کے کسی کونے پر لے کر جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماؤس کا پوائنٹر تبدیل ہو گیا ہے اور اس نئے پوائنٹر میں دائیں اور بائیں طرف ایرو کا نشان بنا ہے۔ اب ہم ماؤس کو اسی شکل میں کلک کرتے ہیں مگر ماؤس کا بٹن نہیں چھوڑتے۔ اب ہم جہاں جہاں ماؤس کو لے کر جائیں گے ونڈو کا سائز بھی اسی لحاظ سے کم یا زیادہ ہوتا جائے گا۔ یہ کام آپ ونڈو کے چاروں کناروں پر کر سکتے ہیں۔ ہر کنارے پر ماؤس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ ورکنگ ود ونڈوز۔ اب ہم ڈیسک ٹاپ ونڈو میں ان چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے نہیں پڑھا۔ اب ہم دوبارہ کمپیوٹر کی ونڈو کھولتے ہیں۔ ٹائٹل بار کے بارے میں تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔ ٹائٹل بار کے بالکل نیچے مینیو بار ہے۔ مینیو بار میں آپ فائل، ایڈٹ، ویو اور اس طرح کے کئی بٹنز دیکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی مینیو آئٹم پر ماؤس لے جانے سے وہ آئٹم سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس پر کلک کرنے سے ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماؤس کو ایڈٹ پر لے کر جانے سے ایڈٹ کے نیچے ایک مینیو آ گیا ہے۔ مینیو بار کے نیچے ٹول بار ہے۔ اس بار میں مزید کچھ بٹنز بنے ہوئے ہیں۔ یہ بٹن نیچے والے باکس میں موجود آئٹمز کے متعلق ہوتے ہیں۔ اس ڈبے کے مختلف آئٹمز کے لیے مختلف مینیوز بنتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائیں طرف نیویگیشن پین سے ہم نے کمپیوٹر کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو مینیو بار میں ہمیں سسٹم پراپرٹیز، آرگنائز وغیرہ کے بٹنز نظر آ رہے ہیں۔
لیکن اگر ہم نیویگیشن پین سے ڈاکیومنٹس پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیے مینیو بار کے بٹن مختلف ہو گئے ہیں۔ اور اگر ہم یہاں سے کسی فولڈر پر کلک کرتے ہیں تو مینیو بار میں کچھ مزید بٹنز ایڈ ہو گئے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو بھی آئٹمز ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس آئٹم سے متعلق جو فنکشنز پرفارم ہوتے ہوں تو مینیو بار میں وہ بٹنز ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی بھی فولڈر پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیے اس فولڈر کو ہم اوپن کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں یا پھر اس جگہ ایک نیا فولڈر بنا سکتے ہیں۔ اسی ونڈو کے سب سے نیچے آپ ایک اور بار دیکھ سکتے ہیں۔ اس بار میں آپ ایک کونے میں کمپیوٹر کا نام لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک کمپیوٹر کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے۔ اس بار کو اسٹیٹس بار کہتے ہیں۔ اب ہم نیویگیشن پین سے ڈاکیومنٹس پر کلک کرتے ہیں اور پریویو پین میں بنی ہوئی فائل جس پر مائی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹس بار میں ایک دم کچھ لکھا ہوا آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیٹس بار ہمیں اس فائل کے بارے میں کچھ معلومات دے رہا ہے۔ ایپلیکیشنز ونڈو۔ ابھی تک ہم نے ونڈوز کے بارے میں جنرل باتیں سیکھی ہیں، یعنی ہم نے ان فنکشنالٹیز کے بارے میں سیکھا ہے جو ہر ونڈو میں ہوتی ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ ایسے سافٹ ویئرز ہیں جن کو ہم سسٹم سافٹ ویئر کہتے ہیں، مثلاً آپریٹنگ سسٹم، اور کچھ سافٹ ویئرز ایسے ہیں جن کو ایپلیکیشن سافٹ ویئر کہا جاتا ہے۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے ذریعے ہم ایسے کام کر سکتے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں اپلائی ہوتے ہیں۔ یہ سافٹ ویئرز دیکھنے میں بالکل عام ونڈوز کی طرح ہوتے ہیں، مگر ان سافٹ ویئرز میں کچھ اضافی خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ آئیے اب کچھ ایپلیکیشن سافٹ ویئرز کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مائکروسافٹ ورڈ کھولتے ہیں جو کہ ایپلیکیشن ونڈو کی بہترین مثال ہے۔ اس کے لیے ہم اسٹارٹ کے بٹن پر کلک کر رہے ہیں۔ سامنے آنے والی لسٹ میں ہم اپنے ماؤس کو آل پروگرامز پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور لسٹ آ گئی ہے۔ اس لسٹ میں سے ہم مائکروسافٹ آفس پر کلک کرتے ہیں۔ اس نئی لسٹ میں سے اب ہم مائکروسافٹ ورڈ 2010 پر کلک کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ونڈو آپ کے سامنے آئی ہے اس کے ٹائٹل بار میں مائکروسافٹ ورڈ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ مائکروسافٹ ورڈ کی ایپلیکیشن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائکروسافٹ ورڈ بھی کسی ونڈو سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں اس میں بھی ایک ٹائٹل بار ہے جیسے ہر ڈیسک ٹاپ ونڈو میں ہوتی ہے۔ اس ایپلیکیشن ونڈو میں ٹائٹل بار کے نیچے ربن ٹیبز ہیں جس میں فائل، انسرٹ، ہوم وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ ہر ربن ٹیب کے نیچے بہت سارے فارمیٹنگ مینیوز ہیں۔ یہ ہم نے کسی بھی ونڈو میں نہیں دیکھا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فارمیٹنگ مینیوز کو ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو ہم فارمیٹنگ مینیوز اگلے ماڈیول میں استعمال کرنا سکھائیں گے جب آپ مائکروسافٹ ورڈ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ کسی بھی ڈیسک ٹاپ ونڈو کی طرح ایپلیکیشن ونڈو میں بھی اسٹیٹس بار ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسٹیٹس بار کو ونڈو کے سب سے نیچے دیکھا تھا، اور یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایپلیکیشن ونڈو میں بھی اسٹیٹس بار سب سے نیچے دی گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ منیمائز اینڈ میکسیمائز ایپلیکیشنز ونڈو۔ جس طرح ہم نے ونڈو کو منیمائز اور میکسیمائز کیا تھا اسی طرح ہم ایپلیکیشن ونڈو کو بھی منیمائز یا میکسیمائز کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر ڈیش کا بٹن بنا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اس بٹن پر کلک کرتے ہی ہمارے سامنے موجود ونڈو ایک آئیکن کی شکل اختیار کر چکی ہے اور ہمیں ٹاسک بار میں نظر آ رہی ہے۔ جس طرح ہم نے ونڈو کو ریسٹور کیا تھا بالکل اسی طرح ہم اس ونڈو کو بھی ریسٹور کرتے ہیں۔ ہم اپنے ماؤس سے اس ونڈو کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو یہ ونڈو ٹاسک بار سے نکل کر دوبارہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ جیسے ہم نے ونڈو کو بڑا کیا تھا اور وہ ونڈو ہماری پوری اسکرین پر آ گئی تھی، اسی طرح ہم ایپلیکیشنز ونڈو کو بھی میکسیمائز کر سکتے ہیں۔
ہم ٹائٹل بار میں بنے ہوئے باکس کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ونڈو بھی ہماری پوری اسکرین پر آ گئی ہے۔ ایکٹیو اینڈ ان ایکٹیو ونڈو۔ اب ہم ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ چیز سیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ ونڈوز کھلی ہوں اور ہم نے ایک ونڈو سے دوسری ونڈو میں جانا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسری ونڈو کھولنے کے لیے ہم سب سے پہلے مائکروسافٹ ورڈ کی ونڈو کو منیمائز کرتے ہیں اور پھر ڈیسک ٹاپ پر سے کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاسک بار میں 2 آئیکونز بن چکے ہیں۔ اب ہم ٹاسک بار میں موجود مائکروسافٹ ورڈ کی ایپلیکیشن ونڈو کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آپ کے سامنے کمپیوٹر والی ونڈو نیچے ٹاسک بار میں آئیکن کی شکل میں نظر آ رہی ہے، جبکہ مائکروسافٹ ورڈ والی ونڈو آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ جو ونڈو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہو اس ونڈو کو ہم ایکٹیو ونڈو کہتے ہیں، اور جو ونڈو بظاہر کھلی دکھائی نہ دے مگر ہمیں ٹاسک بار میں نظر آ رہی ہو اس ونڈو کو ہم ان ایکٹیو ونڈو کہتے ہیں۔ کلوزنگ ایپلیکیشنز ونڈو۔ اس لیسن کی آخری چیز جو آپ سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ایپلیکیشنز ونڈو کو بند کس طرح کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ تو آپ جانتے ہی ہیں، یعنی ٹائٹل بار میں بنا ہوا کراس کا بٹن دبا کر۔ ایپلیکیشن ونڈو کو بند کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ اس کے لیے ہم فائل مینیو پر کلک کرتے ہیں۔ اس لسٹ کی سب سے آخری آپشن جس پر ایگزٹ لکھا ہوا ہے اس پر کلک کرتے ہیں۔ اس پر کلک کرتے ہی یہ ونڈو بند ہو گئی ہے اور اس ونڈو کا آئیکن بھی ٹاسک بار میں نظر نہیں آ رہا۔ سمری۔ اس لیسن میں ہم نے پڑھا کہ آئیکونز کسے کہتے ہیں اور آئیکونز کے کیا فوائد ہیں، کس طرح ہم آئیکونز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح ان کو اپنے ڈیسک ٹاپ پر موو کر سکتے ہیں۔ اس لیسن میں آپ نے کافی آئیکونز کی پہچان بھی کر لی ہے۔ آپ نے یہ بھی سیکھ لیا کہ کس طرح کسی بھی آئیکن کا شارٹ کٹ بنایا جاتا ہے۔ اس لیسن کے بعد آپ کو ڈیسک ٹاپ ونڈو اور ایپلیکیشن ونڈو کے مختلف حصوں کی پہچان بھی ہو گئی ہے۔ آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ کس طرح ایک ونڈو کو چھوٹا یا بڑا کیا جاتا ہے، کس طرح ونڈو کے سائز کو اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے ایپلیکیشن ونڈو کو بند کرنے کے مختلف طریقے بھی سیکھ لیے ہیں۔